بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر مسیمہ ہوں، کلاس 4 میں آپ کو اسلامیات کا سبق نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھاؤں گی۔ اب آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 16 کھولیے۔ اس میں نماز کی اصطلاحات دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہے لیکن نماز جو ہے وہ فرض عبادت ہے اور ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، لیکن نماز جو ہے وہ سات سال میں فرض ہو جاتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے۔ اگر نہیں پڑھتے تو آپ کو نماز پڑھنا فرض ہے، اور آپ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں برکت دے۔ دیکھیے اب ہم نے کیا ہے، پہلے ہمارے تکبیر و تحریمہ یعنی نیت کر کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں اور ہاتھ باندھ کر پھر ہم قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے قیام جو ہے کھڑے ہونے کو کہا جاتا ہے۔ پھر ہم اس میں سورہ فاتحہ یا کوئی بھی سورت ہم اس میں سے پڑھتے ہیں۔ اب رکوع آ جاتا ہے، اس کے بعد دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر جھکتے ہیں، اس کو ہم رکوع کہتے ہیں۔ اس میں ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم، جو 3 بار پڑھی جاتی ہے۔ اچھا دیکھیے دعا جو ہے وہ حدیث پاک میں ہے کہ دعا عبادت کا نچوڑ ہے، یعنی دیکھیے دعا جو ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اس میں ہمارا خشوع و خضوع کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر دعا قبول ہو جاتی ہے دنیا میں ہمیں فائدہ ملتا ہے، اور اگر قبول نہیں ہوتی تو آخرت میں دعا کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کیوں نہیں کی، ہم نے اتنی اچھی دعائیں مانگی تھی۔ دیکھیے یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جو آخرت میں بھی دعا کا بدلہ دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں ہماری دنیا میں ہی مل جائیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا کر دیتا ہے۔ تو اس میں بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو ہماری قبول ہو جاتی ہیں، اور بہت سی دعائیں ایسی ہیں جو قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دعا کا مانگنا بہت ضروری ہے۔ دعا جو ہے اس میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہماری جائز خواہشات ہیں اور جو ہم اپنے غلطیوں کی، اپنی گناہوں کی، جائز خواہشات کی، سب کی ہم جو ہے وہ اس میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اندر دعا میں عاجزی اور خشوع و خضوع ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق جو ہے وہ سمجھ میں ضرور آیا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں اپنے اسائنمنٹ کی طرف۔ اب آپ آ جاتے ہیں اسائنمنٹ کی طرف۔ دیکھیے اب سب سے پہلے آپ کو اگلے صفحے پر مختصر سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالنی ہے نا۔ ظہر کی نماز میں کتنی رکعت پڑھی جاتی ہیں؟ دیکھیے ظہر کی نماز میں جو ہے وہ 12 رکعت ہیں۔ اس میں سے 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 2 جو ہیں وہ ظہر کی نماز میں کتنی رکعت پڑھی جاتی ہیں؟ اس کا جواب ہے ظہر کی نماز میں 12 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ دیکھیے اس میں 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت اور 2 نفل ہیں۔ اس طرح سے یہ ہماری 12 رکعت ہو جاتی ہیں۔ اب آپ آ جائیے سوال نمبر 2 کی طرف۔ تکبیر و تحریمہ کسے کہتے ہیں وہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے ابھی، کہ نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک کو چھونا ہوتا ہے، جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر ہماری نماز شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے ہو گئے دونوں سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2۔ اب آپ نیکسٹ پیج پر آ جائیے، اس پر آپ ڈالیں گے تفصیلی سوال جواب کی ہیڈنگ۔ دیکھیے میں نے آپ کو ابھی دعا کے بارے میں سمجھایا ہے کہ دعا سے کیا مراد ہے، دعا کس طرح مانگی جاتی ہے۔ دیکھیے دعا تو اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے نا، تو ظاہر ہے دعا مانگنے کے لیے ہم اپنی غلطیوں کا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور جو ہماری خواہشات ہیں، جو ضروریات ہیں ان کی دعا مانگتے ہیں ہم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول ضرور کرتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہماری قبول نہیں ہوتی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام شاید صحیح نہیں کیا، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول نہیں کی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دی ہیں ہمیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں ہمیں آخرت میں دی جائیں گی۔ اس لیے بس دعا میں ہمارا خشوع و خضوع ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا اب ہمارا سوال نمبر 2 ہے، نماز کیسی عبادت ہے، اس کی اہمیت بیان کریں۔ نماز ایک فرض عبادت ہے۔ دیکھیے نماز جو ہے 5 وقت کی فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہے نا۔ اب 5 نمازوں میں ہمارا خشوع و خضوع ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے نماز پڑھنے سے ہمیں جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ نماز ایک ایسی بات ہے جسم کا استعمال ہوتا ہے اس میں ہمارے، تو اس سے ہمیں جسمانی فائدے حاصل ہوتے ہیں، روحانی بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب دیتا ہے نماز پڑھنے کا۔ اور نماز کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ لگایا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب وحی نازل فرمائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
بس تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یعنی کہ ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول کرتا ہے. اب یہ تمام چیزیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. آپ نے بکس میں بھی دیکھ لیا کہ کیا ہم نے کس طرح پڑھا سمجھا، اور اپنے اسائنمنٹ میں دیکھ لیا. اب آپ اس کو اپنی کاپی میں اتاریں، اپنی کاپی میں اب آپ اس کو کاپی کریں گے. اس کے بعد ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ چیز آ جائے. مجھے امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. شکریہ.